افغانستان میں 6.3 شدت کا زلزلہ، کئی علاقے لرز گئے، 7 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق، 150 سے زائد زخمی، اموات میں اضافے کا خدشہ، زلزلے سے صوبہ سمنگان اور بلخ شدید متاثر، مزار شریف کی تاریخی عمارت کو نقصان پہنچا، دارالحکومت کابل میں بھی جھٹکے، لوگ خوفزدہ ہو کر گھروں سے باہر نکل آئے، متعدد عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے، کچی دیواریں گر گئیں۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلے کا مرکز افغانستان کا علاقہ خلم اور گہرائی 27 کلومیٹر تھی۔ جھٹکے تاجکستان، ازبکستان اور ترکمانستان میں بھی محسوس کیے گئے۔ پنجاب کے کئی شہروں میں اسموگ کا راج، لاہور آلودہ ترین شہروں میں دنیا بھر میں آج بھی سر فہرست۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 441 تک جا پہنچا، گجرانوالہ 686، قصور 635، شیخوپورہ 441 اور فیصل آباد میں 406 ریکارڈ۔ انتظامیہ کی شہریوں سے ماسک پہننے کی اپیل۔ غزہ معاہدے پر عمل درآمد اور پائیدار امن کی کوششیں، مسلم ممالک کے وزرائے خارجہ کا اہم اجلاس آج ترکیے میں ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ جنگ بندی کے مکمل نفاذ، مقبوضہ علاقوں سے اسرائیلی انخلاء، انسانی امداد کی فراہمی اور غزہ کی تعمیر نو پر زور دیا جائے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق صہیونی فوج سیز فائر معاہدے کی مسلسل خلاف ورزی کر رہی ہے۔ 22 روز میں 236 فلسطینی شہید ہو چکے۔ آزاد اور قابل عمل فلسطینی ریاست کا قیام ہی دیرپا امن کی ضمانت۔ پاکستان مظلوموں کے حق خود ارادیت اور امن و امان کی بحالی کے لیے کردار جاری رکھے گا۔ غزہ مغربی کنارے کے لیے مشترکہ حکومت ناگزیر، 2 ریاستی حل کے سوا کوئی متبادل نہیں۔ قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن ال ثانی کا CNN کو انٹرویو، کہا فلسطینی اتھارٹی فلسطینیوں کی واحد نمائندہ۔ عبوری ٹیکنوکریٹ کمیٹی پر مشاورت جاری ہے۔ غازب فوج کے غزہ سٹی پر حملے جاری، 24 گھنٹوں میں مزید 7 شہادتیں۔ مغربی کنارے سے 25 فلسطینی گرفتار۔ جنوبی لبنان میں گاڑی پر میزائل حملہ، 4 افراد جان سے گئے۔ ترک وزیر خارجہ کا کہنا ہے نیتن یاہو جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی اور نسل کشی کا بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ حماس نے مزید 3 یرغمالیوں کی لاشیں اسرائیل کے حوالے کر دیں، ڈیڈ باڈیز تل ابیب منتقل۔ صہیونی وزیر اعظم کا حماس کے خلاف کارروائیاں جاری رکھنے کا اعلان، کہا غزہ کے کچھ حصوں میں اب بھی حماس کے مراکز موجود ہیں جنہیں مکمل طور پر ختم کیا جا رہا ہے۔ اپنی فوج کو نقصان پہنچانے کی کسی بھی کوشش کا بھرپور جواب دیں گے۔ کارروائیوں سے متعلق امریکہ کو صرف آگاہ کرتے ہیں، اجازت نہیں مانگتے۔ حماس کا ضامنوں سے جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد کا مطالبہ۔ حماس کا آج 3 یرغمالیوں کی لاشیں حوالے کرنے خوشائن ہے۔ نائجیریا میں مسیحیوں کا قتل عام نہ رکا تو حملہ کریں گے، زمینی یا فضائی کارروائی دونوں ممکن ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک اور دھمکی، کہا پہلے ہمارے پاس ٹیرف تھا نہ قومی سلامتی، دنیا ہم پر ہنستی تھی، چین سمیت کئی ممالک ہمارا استحصال کر رہے تھے، لیکن اب ایسا نہیں، محصولات نے ہماری سلامتی کو مضبوط بنایا۔ میں نے دنیا بھر میں 8 جنگیں رکوائیں، شام پر پابندیاں ہٹائیں تاکہ انہیں اپنی بقا کا موقع ملے۔ یوکرین کو ٹاماہاک میزائل دینے کا کوئی ارادہ نہیں۔ عمارتوں اور فیکٹریوں کو تباہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، جوہری تنصیبات مزید طاقت کے ساتھ دوبارہ تعمیر کریں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے صاف صاف بتا دیا۔ ایٹمی توانائی ادارے کا دورہ، کہا جوہری ہتھیار بنانے کا کوئی ارادہ نہیں، ایٹمی پروگرام بیماریوں کے علاج اور عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے ہے۔ سپریم لیڈر ایٹم بم کے خلاف فتویٰ دے چکے ہیں۔ حکومتی ترجمان کے مطابق تہران کو جوہری پروگرام پر مذاکرات کی بحالی کا پیغام ملا ہے۔ PKLI میں جگر کی پیوند کاری کے 1000 کامیاب آپریشن، اہم سنگ میل عبور کرنے پر وزیر اعظم شہباز شریف کا اظہار تشکر۔ جو پودا 2017 میں لگایا تھا آج تناور درخت بن گیا، اب تک 40 لاکھ مریض مستفید ہو چکے ہیں۔ ماضی میں ادارے کو تباہ کرنے کی سازشیں ہوتی رہی، مریم نواز کی محنت قابل ستائش، ڈاکٹر سعید اختر اور ان کی پوری ٹیم خراج تحسین کی مستحق ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف عدم اعتماد کب آئے گی، فیصلہ نہ ہو سکا۔ پیپلز پارٹی تاحال وزارت عظمیٰ کے لیے اپنا امیدوار فائنل نہ کر پائی، چاروں امیدوار اپنی اپنی لابنگ میں مصروف۔
نون لیگ سے شراکت اقتدار کے فارمولے پر بھی اتفاق نہ ہو سکا۔ ذرائع کے مطابق تاخیر کے باعث چودھری انوار الحق کا سیاسی گراف بڑھ رہا ہے۔ آج تحریک عدم اعتماد جمع نہ ہوئی تو پوزیشن مزید مضبوط ہو جائے گی۔ سہیل آفریدی کو دہشت گرد بنانے کا بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ کور کمانڈر ہاؤس پر حملے کے وقت لاہور میں موجود ہی نہیں تھے۔ خیبر پختونخوا کے وزراء کی پریس کانفرنس، ریڈیو پاکستان پشاور پر حملے کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنانے کا اعلان۔ بولے وزیر اعلیٰ سے متعلق جھوٹ بولنے والوں کو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ احتجاج، جلسے جلوس اور اجتماع نہیں ہوگا۔ پنجاب میں دفعہ 144 کے نفاذ میں 8 نومبر تک توسیع۔ کسی قسم کے اسلحے کی نمائش نہیں ہوگی۔ لاؤڈ اسپیکر کے استعمال پر بھی مکمل پابندی۔ محکمہ داخلہ کے مطابق جلوس اور دھرنے دہشت گردوں کے لیے آسان ہدف ہو سکتے ہیں۔ شرپسند عناصر عوامی احتجاج کا فائدہ اٹھا کر مذموم عزائم کی تکمیل کے لیے ریاست مخالف سرگرمیاں کر سکتے ہیں۔ پنجاب میں جرائم کی شرح کم ہو گئی، امن بحال ہوا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی سہوال کے ارکان قومی صوبائی اسمبلی سے گفتگو۔ کہا پبلک ٹرانسپورٹ اور سڑکوں کی بحالی روزگار اور خوشحالی کا ذریعہ، تیز رفتار ترقی اور شفاف گورننس ہی مسلم لیگ نون کا اصل ایجنڈا ہے۔ ملاقات میں امن و امان کی صورتحال اور عوامی فلاح کے منصوبوں پر بھی تبادلہ خیال۔ کراچی والوں کے 24 گھنٹوں میں 3283 چالان۔ سیٹ بیلٹ نہ باندھنے پر 1992، تیز رفتار ڈرائیونگ پر 104، بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل چلانے پر 761 چالان، سگنل توڑنے پر 119 اور ڈرائیونگ کے دوران موبائل فون استعمال کرنے پر 87 چالان ہوئے۔ امیر جماعت اسلامی کی سندھ حکومت پر کڑی تنقید۔ کہا پیپلز پارٹی نے لوٹ مار کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ صوبائی حکومت اور قبضہ میئر عوام کے لیے مصیبت بن چکے۔ لاہور میں ایم اے کالج موڑ پر ٹریفک حادثہ، ٹرک رکشہ پر الٹ گیا، 2 خواتین سمیت 4 افراد جاں بحق، 4 زخمی۔ منڈے والوں میں میاں بیوی بیٹا اور بہو شامل۔ حادثے کے بعد سانحہ، کئی لوگ سافٹ ڈرنک کی بوتلیں لے اڑے، جس کے ہاتھ جو آیا لے کر چلتا بنا۔ کراچی میں ایس آئی یو کی حراست میں نوجوان کی ہلاکت۔ ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل نے 6 پولیس اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ ملزم اے ایس آئی عابد شاہ اور پولیس کانسٹیبل آصف زیر حراست۔ 4 ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری۔ 20 اکتوبر کو مبینہ مقابلے میں مہر تینوں کی ہلاکت۔ اہل خانہ کا جوڈیشل انکوائری کروانے کا مطالبہ، احتجاج کا اعلان بھی کر دیا۔ کراچی کے علاقے بلدیہ اتحاد ٹاؤن میں ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ، 17 سال کا نوجوان جاں بحق۔ افتخار 5 بھائیوں میں سب سے چھوٹا اور موبائل کی دکان میں کام کرتا تھا۔ شہر میں رواں سال خونی لٹیروں کے ہاتھوں جاں بحق افراد کی تعداد 75 ہو گئی۔ سندھ میں قاتل مچھر کے وار جاری۔ حیدرآباد میں ڈینگی سے مزید 2 افراد جاں بحق، اموات کی تعداد 26 ہو گئی۔ 24 گھنٹے میں 793 کیسز رپورٹ ہوئے۔ T20 کی دھوم کے بعد اب ون ڈے کا رنگ۔ 17 سال بعد فیصل آباد میں انٹرنیشنل کرکٹ کی رونقیں لوٹ آئی۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کی ٹیمیں فیصل آباد پہنچ گئی۔ سخت سیکیورٹی میں ہوٹل پہنچایا گیا۔ پہلا ون ڈے میچ 4 نومبر کو اقبال اسٹیڈیم میں ہوگا۔ بھارت نے پہلی مرتبہ ویمنز ورلڈ کپ جیت لیا۔ فائنل میں جنوبی افریقہ کو 52 رن سے شکست۔ پروٹیئرز 299 رنز کے تعاقب میں 246 رنز پر ڈھیر۔ افریقی کپتان کی سینچری رائے گا۔ دیپتی شرما نے 5 وکٹیں حاصل کیں۔ کراچی میں ورلڈ کلچر فیسٹیول کی رنگینیاں، مختلف ممالک کے فنکاروں کی شرکت، ثقافت کے رنگ ہر سو بکھرے۔ 5 شارٹ فلموں کی اسکریننگ، میوزک کلاسز میں غیر ملکی فنکاروں کی جاندار پرفارمنس۔ اور سریلی آواز، انوکھا انداز، بلبلے صحرا گلوکارہ ریشما کو مداحوں سے بچھڑے 12 برس بیت گئے، مدھر آواز آج بھی کانوں میں رس گھولتی ہے۔